نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، سب سے پہلے تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں پاکستان کی آزادی کے حوالے سے منعقد ہونے والے اس پروگرام میں شرکت کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے ملک عزیز ملک پاکستان سے محبت اور والہانہ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے بچوں کے اندر بھی ہمیں اپنے ملک کی محبت پیدا کرنے کی توفیق دے۔ آزادی بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ ان لوگوں سے پوچھیں جنہیں آزادی میسر نہیں، جو آزادی کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں، جو آزادی کے لیے اپنی جان، مال، تن، من، دھن، عزت و آبرو لٹا رہے ہیں۔ اس کی مثال کشمیر کے لوگ ہیں، اس کی مثال فلسطین کے لوگ ہیں کہ 72 سال ہو گئے ہیں، یعنی کہ آزاد کشمیر دیکھیں، جب پاکستان وجود میں آیا تو اسی وقت آزاد کشمیر آزاد کروا لیا گیا۔ اب یہاں کے لوگوں کی زندگی اور لائف سٹائل دیکھیں، اور جو مقبوضہ کشمیر کے اندر لوگ رہ رہے ہیں ان کو آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے ان پر ظلم ہو رہا ہے، کس طریقے سے ان کو پیلٹس گنوں کے ساتھ مارا جا رہا ہے، کس طریقے سے ان کے نوجوانوں کو شہید کیا جا رہا ہے، کس طرح سے ان کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزتوں کو تار تار کیا جا رہا ہے۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ تو آزادی جو ہے یہ ایک بہت بڑی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، اور جو عقل مند قومیں ہوتی ہیں وہ اپنی آزادی کی اہمیت کا یعنی کہ خیال بھی رکھتی ہیں، اور اس کی قدر بھی کرتی ہیں، اور اس کی حفاظت بھی کرتی ہیں۔ سمجھے نا؟ تو اللہ نے یہ ہمیں جس طرح ایک پھل ہوتا ہے نا کہ پک کر خود جو ہماری جھولی میں آ کر گر گیا ہے، ہمارے آباء و اجداد نے جو محنتیں کی تھیں، جو قربانیاں دی تھیں، جس کا بھی ذکر بھائی ندیم صاحب بھی کر رہے تھے کہ ان لوگوں نے جن کو پتہ تھا شروع سے کہ ہم اگر پاکستان بن بھی گیا تو ہمارا جو علاقہ ہے وہ اس پاکستان میں شامل نہیں ہو سکتا۔ It was very much clear right from the beginning کہ ہمارے جو ایریاز ہیں یہ اس پاکستان کے نقشے کا حصہ نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود سب سے زیادہ نعرے انہوں نے مارے، سب سے زیادہ جو ہے جد و جہد انہوں نے کی۔ کیوں؟ ایک جذبہ تھا کہ یار چلو ہم نہیں، یہ ہوتا ہے نا کہ اگر ہم نہیں تو ہمارے کم از کم جو لوگ مسلمان بہن بھائی ہیں ان کو تو ایک خطہ عرضی مل جائے گا۔ تو انہوں نے جد و جہد کی، کوشش کی، اور پھر وہ لوگ جو ملک کی محبت میں انہوں نے اپنا گھر بار سب کچھ جو ہے وہ بالکل یعنی قربان کر دیا ہے جی، وہ اس نیت سے اپنے یعنی کہ تاریخ کی سب سے بڑی مائیگریشن، ایک مائیگریشن ہوئی تھی مکہ سے مدینہ، اور ایک مائیگریشن ہوئی ہندوستان سے پاکستان۔ یہ ہندوستان سے پاکستان جو مائیگریشن ہوئی یہ دنیا کی سب سے بڑی، تاریخ کی سب سے بڑی مائیگریشن تھی، اور اس کے اندر کتنے لوگ قتل ہو گئے، کتنے لوگ شہید ہو گئے، کتنی معصوم بچیاں جو ہے ان کو قتل کر دیا گیا، بہت ساری جو ہے بیچاری ہندوؤں کی، سکھوں کی حوث کا نشانہ بن گئی۔ آج بھی بہت ساری عورتیں ایسی ہیں جو یعنی کہ ہندوستان کے اندر ان کے اوپر قبضہ کر لیا گیا، ان کو اغوا کر لیا گیا، اور آج وہ دوسروں کے گھروں میں بیٹھی ہیں۔ تو پاکستان جو ہے کوئی ایسے آرام سے نہیں حاصل ہوا تھا، اس کے لیے بہت زیادہ کوششیں کی گئی تھیں، اور مشرقی پاکستان جو ہمارے ساتھ ہی یعنی کہ ہمارا حصہ تھا، مغربی پاکستان اور مشرقی پاکستان ایک ہی پاکستان کے دو صوبے تھے، تو سب سے زیادہ جو یعنی کہ ایفرٹس کی گئی، کوششیں کی گئی پاکستان کو بنانے میں، وہ بنگلہ دیش کے مسلمانوں نے کی تھی۔ مسلم لیگ کا قیام ہی جو ہے 1906 کے اندر ڈھاکہ میں ہوا تھا، اور بنگلہ دیش کے لوگ تھے جنہوں نے ملک پاکستان کے لیے بہت عظیم جو ہے قربانیاں دی، اور ہم جو ہے ایک ملک کی حیثیت سے آزاد ہوئے۔ پھر انفارچونیٹلی ہم اپنی آزادی کی حفاظت بھی نہیں کر سکے، اور ہم بھائی بھائی آپس میں لڑ گئے، اور پھر ہم دو ٹکڑے ہو گئے۔ تو مقصد یہ ہے کہ اچھا اب پاکستان کے حوالے سے ایک تو یہ کہ نظریاتی یعنی کہ دنیا کے اندر وہ ملک جو کسی نظریے کے اوپر، کسی ڈاکٹرائن کے اوپر جو ہے مارج وجود میں آئے ہوں، وہ بہت کم ملک ہیں۔ پاکستان ایک ڈاکٹرائن، دو قومی نظریہ، ٹو نیشنلٹیز، ہاں جی، کہ مسلمان ہندوؤں سے الگ ہیں، ایک الگ قوم ہیں، ان کا دین، ان کا مذہب، ان کا کھانا پینا، اوڑھنا بچھونا،
لباس، تہوار، ہر چیز جو ہے وہ ایک دوسرے سے جدا ہے. اس لیے ہمارے بڑوں نے، لیڈرز نے یہ سوچا کہ بھی ایک ملک ہو جہاں پر ہم اطمینان کے ساتھ اپنے دین، مذہب، شریعت اور اپنے رسم و رواج کے مطابق جو ہے زندگی گزار سکیں. ایک ایسا خطہ عرضی جو ہے وہ حاصل کرنا چاہیے. اس کے لیے جدوجہد کی گئی. اللہ تعالیٰ نے اس جدوجہد میں جو ہے کامیابی عطا فرمائی. اور رمضان کے مہینے میں 27ویں شب میں آپ دیکھیں پاکستان کو کیسے نسبتیں حاصل ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے نا. کہتے ہیں یہ دو شخصیات نے پاکستان بنایا، محمد اور علی نے. محمد علی، قائد اعظم محمد علی جناح پاکستان کے لیڈر تھے. اب دو چیزیں آتی ہیں، محمد اور علی، یعنی نبوت اور ولایت دونوں اکٹھی ہوئی تو پاکستان مارز وجود میں آیا. اور آپ دیکھیں کہ پاکستان جو ہے انڈیا سے پہلے بنا، یعنی جو تقریب ہوئی انڈیپینڈنس کی وہ انڈیا کی 15 اگست وہ مناتے ہیں نا. ہماری جو ایک دن پہلے ہوئی، کیونکہ ماؤنٹ بیٹن جو تھا اس نے اگلے دن دہلی کے اندر پروگرام کرنا تھا تو وہ پاکستان پہلے آ گیا. اب پاکستان 14 اگست کو پاکستان کی تقریب ہوئی انڈیپینڈنس کی. اب آپ دیکھیں کہ جو ڈائلنگ کوڈز ہوتے ہیں ٹیلی فون میں، جب آپ انٹرنیشنل ڈائلنگ کوڈز ہوتے ہیں تو مسئلہ کہ پاکستان اگر پہلے مارز وجود میں آیا، پہلے اس کی تقریب ہوئی، تو پاکستان کا انٹرنیشنل ڈائلنگ کوڈ جو ہے عقل کہتی ہے کہ 91 ہونا چاہیے تھا اور انڈیا کا 92 ہونا چاہیے تھا. لیکن ہمارا ڈائلنگ کوڈ جو ہے 92 ہے، انڈیا کا 91 ہے. کیونکہ 92 جو حروف ابجد کے حساب سے لفظ محمد بنتا ہے. اللہ کو منظور ہی نہیں تھا نا کہ محمد کا نام جو ہے وہ ہندوؤں کو ملے، انڈیا کو ملے. تو ہم آزاد پہلے ہوئے ان سے، تقریب ہماری پہلے ہوئی، لیکن جو ڈائلنگ کوڈ ہے ہمیں وہ 92 اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا. حروف ابجد کے اعتبار سے لفظ محمد بنتا ہے. ٹھیک ہے نا. دیکھیں ایک اور چیز میں آپ کو، یہ میں اچانک میرے مطالعے میں آئی اور توجہ اس طرف گئی تو میں حیران رہ گیا. 92 محمد بنتا ہے جی. پاکستان کون سے سن میں مارج وجود میں آیا؟ 1947 کے اندر آیا نا. 19 تو صدی چل رہی ہے، سال کون سا تھا؟ 47. توجہ چاہتا، سال کیا تھا؟ 47. 19ویں تو صدی چل رہی ہے نا، 20ویں. 47 جو ہے سال تھا. ٹھیک ہے نا، ایسا ہی ہے نا. آپ قرآن پاک اٹھا کر دیکھیں، سورہ محمد کا نمبر جو 47 ہے. قرآن کی ایک سورت کا نام ہے محمد، سورہ محمد. ابھی یہ قرآن پڑھا ہوا ہے، آپ اٹھا کر دیکھ لیں. قرآن پاک کی سورہ محمد کا جو نمبر ہے، 114 صورتیں ہیں نا، 114 صورتوں میں سورہ محمد کا نمبر 47 ہے. اور پاکستان کس سن میں مارج وجود میں آیا؟ 1947. یہ ہے یعنی کہ توجہات. اور ایک کیونکہ آگے سلسلہ چلنا ہے، ابھی بڑا کچھ ہونا ہے. ابھی جس مقصد کے لیے پاکستان بنا تھا وہ مقصد حاصل نہیں ہوا، لیکن حاصل ہوگا. اس خطے کے لیے بڑی جو ہے پیشن گوئی ہے، اس خطے کے لیے بڑا کچھ جو کہا گیا ہے. اور یہ امام مہدی کی جو فوج ہوگی اور یہ سب یہاں سے جو ہے وہ یہ افغانستان، خراسان اور پاکستان، یہ سب جو ہے یہیں سے فیڈ ہوگا. اور وہ جو آخری جو مارکہ ہوگا اس کا سارا جو ہے تسلسل انہی خطوں سے ہے، انہی جگہوں سے ہے. اب ایک چیز جو میں آج تھوڑی سی میں نے اس کے اوپر یعنی کہ تیاری کی، میں چاہتا ہوں کہ بعض لوگ جو ہے جب ملک کی، وطن کی اور ملک کی جو ہے محبت کی بات آتی ہے نا، ایک حدیث جو ہے، اب اس میں یہ ہے کہ یہ حدیث نہیں ہے، لیکن اکثر لوگ جو اس کو حدیث کے طور پہ پیش کر دیتے ہیں. پھر دوسرے لوگ جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث نہیں، یہ موضوع ہے. اور اس سے آپ جو ہے وہ ہے کہ حب الوطن من الایمان، کہ وطن کی جو محبت ہے یہ ایمان کا حصہ ہے. یہ حدیث نہیں ہے بیسیکلی، یہ کسی بزرگ کا قول ہوگا، ٹھیک ہے نا، کسی سیانے نے جو یہ بات کہی ہوگی، لیکن حدیث نہیں ہے. لیکن حدیث کے معنی جو دوسری احادیث ہیں ان الفاظ کے ساتھ تو حدیث نہیں ہے، لیکن جو ہے اس معنی کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے. یعنی کہ جو وطن کی محبت ہے، لو آف کنٹری ہے، لو آف لینڈ ہے، is not against the requirements of our ایمان.
امام سہیلی نے، امام سخاوی نے، سب نے لکھا کہ یہ جو ہے نا اس کے اندر، یہ موضوعات کے اندر اس کو جو ہے انہوں نے لکھا ہے، درج کیا ہے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ ان حب الوطن لا ینافی الایمان، کہ وطن کی جو محبت ہے وہ ایمان کے منافی نہیں ہے. لم اقف علیہ ومعناہ صحیح، ہم اس حدیث سے تو واقف نہیں ہیں، مفسرین اور محدثین کہتے ہیں، لیکن اس کے جو معنی ہیں، میننگز ہیں، وہ ٹھیک ہیں، کیونکہ اس کا ثبوت قرآن پاک کی آیات سے بھی ملتا ہے اور اس کا ثبوت احادیث مبارکہ سے بھی ملتا ہے کہ وطن کی جو محبت ہے وہ ہونی چاہیے، وہ ہونی چاہیے. اب ایک قرآن کی آیت میں جو ہے سورہ توبہ کی، یہ بڑی مشہور آیت ہے اور اس کو آپ نے بارہا جو ہے قبلہ شیخ الاسلام سے بھی سنا ہوگا اور علماء سے بھی سنا ہوگا. قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها. اللہ تعالیٰ نے مختلف محبتوں کا ذکر فرمایا ہے نا. قل ان کان آباؤکم، تو اولاد کی محبت والدین کے ساتھ، وابناؤکم، والدین کی محبت اولاد کے ساتھ، وَإِخْوَانُكُمْ، بہن بھائیوں کی محبت بہن بھائیوں کے ساتھ، وَأَزْوَاجُكُمْ، شوہر کی محبت بیوی کے ساتھ یا بیوی کی محبت شوہر کے ساتھ، وَعَشِيرَتُكُمْ، اور رشتہ داروں کی محبت، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، اور جو مال جو ہم کماتے ہیں اس مال کی محبت، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، اور اس تجارت کی محبت جس کے گھٹنے بڑھنے کا جو ہمیں ہر وقت اندیشہ لگا رہتا ہے. پھر اللہ نے فرمایا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور تمہاری وہ مساکن، وہ رہائشیں، وہ گھر، وہ ملک، وہ وطن جن کو تم دل و جان سے پسند کرتے ہو، ترضونها، جو تمہیں بڑا راضی رکھتی ہیں، جو تمہیں بڑا خوش رکھتی ہیں. ٹھیک ہے نا. احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ. تو اللہ فرما رہا ہے یہ ساری محبتیں اپنی جگہ ٹھیک ہیں، اپنی جگہ بجا ہیں، لیکن یہ محبتیں اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور اللہ کی راہ میں جہاد کی محبت پر غالب نہ آئیں. تو اولاد کے دل میں والدین کی محبت ہو، والدین کے دل میں اولاد کی محبت ہو، بیوی کے دل میں شوہر کی، شوہر کے دل میں بیوی کی، رشتہ داروں کی، مال و متاع کی محبت ہو تو کوئی مذائقہ نہیں ہے. یہاں پر محبت کی نفی نہیں ہے، بلکہ نفی کس بات کی ہے کہ یہ محبتیں اللہ اور اس کے رسول کی محبت پر حاوی نہ ہو جائیں. یہاں پر جو ہے حضور سیدی شیخ الاسلام نے بھی اور باقی مفسرین نے بھی لکھا کہ وَمَسَاكِنُ سے مراد آپ کا گھر بھی ہے. مسکن کس کو بولتے ہیں؟ جہاں پر آپ رہتے ہیں. تو آپ جو ہے جس گھر میں رہ رہے ہیں وہ گھر کس گھر میں ہے؟ ہاں جی، جس طرح آپ جب ایڈریس لکھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ جی 14 نیزبی روڈ، جہاں پر ابھی ہم بیٹھے ہیں 14 نیزبی روڈ. تو یہ 14 یہ گھر کا جو ہے، یہ مسجد کا نمبر ہے، یہ نیزبی روڈ امیجیٹ جو روڈ ہے اس کے اوپر ہے. پھر ایریا لکھتے ہیں عالم روک، ٹھیک ہے نا. پھر لکھتے ہیں برمنگم، پھر لکھتے ہیں ویسٹ مڈ لینڈ، پھر لکھتے ہیں یو کے. اب بات سمجھ رہے ہیں نا یہ ساری. تو ایک گھر، اس کے باہر وہ ایریا ہو گیا، اس کے باہر وہ شہر ہو گیا، اس کے باہر آپ کی جو ہے کاؤنٹی ہو گئی، اس کے باہر وہ انگلینڈ ہو گیا، اور اس کے باہر پورا یو کے ہو گیا. اب بات سمجھ رہے ہیں. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جو وطن کی محبت ہے وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ، لفظ حب آیا ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ اگر تم اپنے گھر سے، اپنے وطن سے، اپنے علاقے سے، اپنے گراں سے محبت کرتے ہو تو اس محبت میں کوئی حرج نہیں ہے. بس اتنا خیال رکھنا کہ وہ محبت اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے تابع ہو، اس سے بڑھ نہ جائے. اب بات وہ جو مفسرین نے کہا کہ لم اقف علیہ ومعناہ صحیح، کہ حب الوطن من الایمان یہ موضوع ہے، یہ حدیث نہیں ہے، کسی بزرگ کا قول ہوگا، اس پر ہم واقف نہیں ہیں، اس کی کوئی سند نہیں ہے. ومعناہ صحیح، لیکن اس کا معنی درست ہے، اور قرآن کی آیت اس پر شاہد ہے کہ اللہ تعالیٰ جو فرما رہا ہے وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا. اللہ اکبر. پھر اب آپ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شہر مکہ کے حوالے سے کیا دعا کی.
وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا. حضرت ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اللہ اس شہر کو، شہر مکہ کو، جس کے ساتھ تیری نسبت ہے، جو مجھے بہت محبوب ہے، جس سے میں محبت کرتا ہوں، اس شہر کو امن کا گہوارہ بنا دے. اب یہ دعا آپ کس جگہ کے لیے؟ دیکھیں نا، جس جگہ سے محبت ہوگی اسی کے لیے آپ یہ دعا کریں گے نا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے شہر مکہ کے بارے میں دعا فرما رہے ہیں کہ مولا اس شہر کو امن کا، سکون کا گہوارہ بنا دے. تو اس سے کیا ثابت ہوا کہ وطن کی محبت ایسی چیز نہیں ہے جس کو آپ کہیں کہ نہیں جناب یہ حدیث جو ہے وہ موضوع ہے، تو آپ یہ حدیث موضوع ہے یا یہ حدیث نہیں ہے، اس سے ہمیں سروکار نہیں ہے. یہ کسی بزرگ کا قول بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ معنی جو ہے قرآن کی آیات سے بھی ثابت ہے، اور ابھی احادیث مبارکہ سے بھی میں یہ بات جو ہے ثابت کروں گا کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ہم جو اپنی محبت اپنے ملک کے ساتھ، اپنے وطن کے ساتھ، اپنے علاقے کے ساتھ، اپنے گاؤں کے ساتھ ظاہر کرتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھیں، اب مکہ کیا تھا؟ بے آب ہو گیا، کچھ بھی نہیں، کوئی بندہ نہیں، نہ بندہ نہ بشر، کوئی نہیں. اس شہر کی محبت میں جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، کیونکہ کوئی تو ہے نا جو آ کر وہاں پر آباد ہوگا، شہر ایسے تو نہیں آباد ہوتے، کوئی تو یہ قربانی دے گا نا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی ہاجرہ علیہ السلام اور بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو اس بے آب و گیا علاقے کے اندر، صرف اس علاقے کی، خطے کی محبت، اللہ کا حکم تو تھا ہی، لیکن ان کو معلوم تھا کہ وہ شہر ہے کہ جس شہر کو اللہ رب العزت نے اپنے لیے پسند فرمایا ہے. تو اس علاقے کی، اس شہر کی محبت. اب کیا کہتے ہیں؟ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، عند بیتک المحرم. ربنا، اور کیوں؟ ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، لوگوں کے دلوں کو اس کی طرف مائل فرما دے تاکہ وہ رغبت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، میلان کے ساتھ اس جگہ پر آئیں اور اس جگہ پر ٹھہریں، اس جگہ کو آباد کریں. وارزقھم من الثمرات، اور ان کو جو ہے خوب رزق بھی عطا فرما. ٹھیک ہے نا. لعلہم یشکرون، تاکہ یہ جو شکر گزار بنے. تو آپ دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس وقت جب کچھ نہیں تھا مکہ کے اندر، ریت ہی ریت تھی، کوئی درخت نہیں تھا، کوئی پانی نہیں تھا، کچھ نہیں تھا، اس علاقے کی محبت. کیوں؟ کیونکہ اس کی نسبت ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک وہدی للعالمین، کہ سب سے پہلا گھر، سب سے پہلی زمین جو اللہ تعالیٰ نے جو ہے بنائی وہ یہ مکہ کی ہے. یعنی جب زمین کو اللہ تعالیٰ بنانے لگا تو سب سے پہلے زمین، یہ جو مکہ ہے یہ بیلی بٹن ہے زمین کا. جس طرح انسان کا یہ بیلی بٹن ہوتا ہے، جسم کا سینٹرل پوائنٹ ہوتا ہے، فوکل پوائنٹ ہوتا ہے. جب اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا فرمایا تو زمین کا آغاز اللہ تعالیٰ نے اس جگہ سے کیا جہاں پر آج کعبۃ اللہ ہے. یہ سینٹرل پوائنٹ ہے. تو اس لیے جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے ان کی محبت اس کی پیدا فرما دی. اب کچھ احادیث جو ہے میں عرض کرتا ہوں. جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا، اعلان نبوت فرمایا اور غار حرا میں وحی آئی، تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یا ایھا المزمل قم اللیل، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے اور اپنے جو ہے اظہار کیا کہ بھئی اس طریقے سے جو ہے فرشتہ میرے اوپر آیا ہے، اس نے یہ بات جو مجھے کہی ہے. وحی اتری تو ایک بہت زیادہ بوجھ تھا حضور نبی اکرم. تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں، اور وہ ایک بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے راہب تھے. ٹھیک ہے نا. اور طویل العمر تھے، بینائی آپ کی جو جا چکی تھی. جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جا کر جو سارا معاملہ جو غار حرا میں ہوا تو وہ بیان کیا، تو باقی باتیں تو ہوئیں. اس کے بعد حضرت ورقہ بن نوفل نے 3 باتیں کہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، 3 باتیں کہیں. یعنی آگے جو حالات پیش آنے تھے ان کی پہلے سے پیشن گوئی کر دی کہ یہ کچھ ہوگا آپ کے ساتھ. پہلی بات کیا کی؟ آپ کو جھٹلایا جائے گا، آپ کی تکذیب کی جائے گی، آپ کو جھٹلایا جائے، آپ کی قوم آپ کو جھٹلائے گی. ٹھیک ہے نا.
دوسرا یہ کہ آپ کو اذیت دی جائے گی، تکلیف دی جائے گی، اذیت دی جائے گی. آپ کو مسلمانوں کو دیکھیں نا شیب ابی طالب کے اندر جو 2.5 سال یعنی کہ سوشل بائیکاٹ ہوا اور بہت کچھ یعنی کہ آپ کو برداشت کرنا پڑا. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نے جب یہ 2 باتیں سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بیٹھے رہے، کوئی آپ نے ریئیکٹ نہیں کیا، کوئی جواباً جو ہے کوئی بات نہیں کی. لیکن جب حضرت ورقہ بن نوفل نے تیسری بات کہی، تیسری بات کیا تھی؟ آپ کو اپنے وطن سے نکال دیا جائے. جب یہ بات سنی تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دم جو ہے آپ چونک پڑے اور آپ نے جو اس کے اوپر ریئیکٹ کیا، آپ نے فرمایا ابا مخرجیہ، کیا مجھے میرے وطن سے نکال دیا جائے گا؟ یعنی یہ بات آپ پر اتنی گراں گزری اور اتنی شان گزری، اتنی بھاری گزری کہ آپ نے کہا کہ کیا مجھے میرے شہر سے نکال دیا جائے گا؟ اب اس کے اوپر جو ہے امام سہیلی جو لکھتے ہیں ففی ھذا دلیل علی حب الوطن وشدت مفارقتہ علی النفس، کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ اس بات میں دلیل ہے کہ 2 باتوں پر آپ نہیں چونکے، 2 باتوں پر آپ کی تکذیب کی جائے گی، آپ کے ساتھ جو ہے اذیت دی جائے گی، اس بات پر آپ نے کوئی ریئیکٹ نہیں کیا. لیکن جب تیسری بات ہوئی کہ آپ کو اپنے وطن سے نکال دیا جائے گا تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ بات جو ہے شاق گزری، بھاری آپ کو محسوس ہوئی. وہ کہتے ہیں اس میں دلیل ہے، امام سہیلی جو ہے اور امام زین الدین العراقی التصریف فی شرح تقریب کے اندر جو بیان کرتے ہیں کہ اس میں دلیل ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے شہر مکہ سے جو آپ کی پیدائش گاہ تھا، جہاں پر آپ 53 سال رہے، دن رات آپ نے گزارے، اس وطن سے آپ کو کتنی محبت تھی اور اس سے جدا ہونا آپ پر کتنا جو بھاری اور کتنا شاق تھا. اس میں اس بات پر دلیل ہے. پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اب ہجرت کر کے مدینہ جا رہے ہیں. اس موقع پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے خطاب کیا، اپنے شہر کو ایڈریس کیا. He addressed the city of مکہ، اور آپ سے فرمایا کہ ما اطیبک من بلد واحبک الی ولولا ان قومی اخرجونی منک ما سکنت غیرک. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ترمذی شریف اور ابن حبان کی جو حدیث ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو کتنا پاکیزہ شہر ہے اور مجھے کتنا محبوب ہے، اگر میری قوم تجھ سے نکلنے پر مجھے مجبور نہ کرتی تو میں تیرے سوا کہیں اور سکونت اختیار نہ کرتا. یہ ہے وطن کی محبت، یہ ہے وطن کا چس کہ دل جو ہے جا رہے ہیں، مجبور ہیں، قوم نے جو ہے یہ حالات پیدا کر دیے کہ آپ اپنے وطن کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، لیکن دل جو ہے آپ کا مکہ کے اندر اٹکا ہوا ہے. اور ایک مرتبہ جو ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص جو ہے مکہ سے آیا، اب آپ مدینہ میں ہیں، ایک شخص مکہ سے آیا مکہ، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ مکہ کے کچھ حالات بتاؤ، سبحان اللہ، کیسا مکہ کیسا ہے، کچھ اس کے جو ہے حالات بیان. اور وہ شخص جو ہے مکہ کے بارے میں جو ہے بیان کرنا شروع ہو گیا. ٹھیک ہے نا. جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کی زبانی مکہ کے حالات اور واقعات سنے تو آپ زار و قطار ہونے لگے. آپ کی ریش مبارک جو ہے آنسو سے تر ہو گئی اور آپ نے فرمایا کہ لا تشوقنا یا فلانو، اے فلاں تو ہمارا اشتیاق نہ بڑھا، تو ہمارے اندر آگ لگا رہا ہے، ہمارے اشتیاق کو جو ہے بڑھا رہا ہے، تو جو ہے یہ باتیں سنا کر ہمارے، جس طرح آپ کافی عرصہ ہو گیا وطن نہیں گئے، تو کوئی بھی وطن سے واپس آتا ہے، آپ پوچھتے ہیں نا یار ہمارے علاقے میں کیا کیا تبدیلیاں ہو گئی، کیا کیا جو امپرومنٹس ہوئی ہیں، ہوں کیا وجہ لگتا ہے. اب تو خیر ویڈیو شیڈیو آ گئی ہیں، آپ بات کر لیتے ہیں، لیکن پہلے کی میں بات بتا رہا ہوں. ہمارا حسن افضال کیسا لگتا ہے جی، کیا اس میں ڈیولپ ہو گئی ہے. ہمارا جو ہے جہلم کیسا لگتا ہے جی، ہوتا ہی نہیں ہوتا، بندہ سنتا ہے. تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا دع القلوب تقر، دلوں کو استقرار پکڑنے دو، یہ باتیں کر کے ہمیں مضطرب نہ کرو، ہمارے دل کو بے قرار مت کرو. تو آپ دیکھیں کہ حضور نبی اکرم مدینہ کی محبت اپنی جگہ، لیکن جو جنم بھومی تھی جہاں آپ پیدا ہوئے، اب مدینہ میں تو اس لیے فتح مکہ کے بعد بھی جو آپ واپس آ گئے اور ٹھہرے رہے کیونکہ مدینے والوں کے ساتھ تو آپ نے عہد و پیمان کیا تھا نا، کہ
وہ فرمایا تھا نا کہ میرا خون اور تمہارا خون، میرا جلد اور تمہاری جلد ہے، جسموں کا جسمی، لحموں کا لحمی ہے. تو چونکہ وعدہ کیا ہوا تھا تو اس وعدے کو بھی توڑ چڑھانا تھا، اس وعدے کا بھی افا کرنا تھا. اس لیے فتح مکہ کے بعد تو کوئی عذر نہیں تھا، آپ مکہ میں ٹھہر سکتے تھے، لیکن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ کمٹمنٹ کی ہوئی تھی مدینہ والوں کے ساتھ، اس لیے آپ پھر مکہ چھوڑ کر مدینے آ گئے. تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، پھر آپ دیکھیں جب ہجرت ہوئی ہے تو اصابت الحمت صحابہ حتی جاہدوا مرضا، کہ جو صحابہ تھے وہ بخار ان کو چڑھ گیا، ان کی حالت خراب ہو گئی، وہ کمزور ہو گئے. بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ آب و ہوا کی وجہ سے، لیکن علامہ زرقانی جو ہے وہ بیان کرتے ہیں وفی هذا الخبر وما ذکر من حنینہم الی مکہ ما جبلت علیہ نفوس من حب الوطن والحنین الیہ. فرماتے ہیں کہ اس بیان میں صحابہ کرام کے مکہ مکرمہ سے والہانہ محبت اور اشتیاق کی خبر ہے، کہ وطن کی محبت اور اس کی جانب جو اشتیاق تھا، شوق تھا، وہ انسانی طباع اور فطرت میں ایسا ودیت کر دیا گیا ہے کہ صحابہ کرام اس کی وجہ سے اپنے وطن سے دور ہونے اور علیحدہ ہونے کی وجہ سے بیمار پڑ گئے، کمزور ہو گئے. یہ وطن کی محبت نے ان کو کمزور کیا تھا. اللہ اکبر. پھر جو ہے اللہ اکبر، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب مدینے کی بات کر رہے ہیں. اب حضور کا دوسرا شہر تو مدینہ بن گیا، دوسرا گھر مدینہ، جس نے قیامت تک گھر رہنا تھا. اب اس کے بارے میں جو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بیان فرماتے ہیں کہ ان انس ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا قدم من سفر فنظر الى جدرات المدینہ او دعا راحلته وان كان على دابة حركها من حبها. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں سفر پر جاتے، واپس جب آتے، جیسے جیسے مدینے کے جو ہے در و دیوار نظر آنے شروع ہو جاتے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری کو جو تیز کر دیتے، حرکا من حبها، مدینے کی محبت میں اپنی سواری کو حرکت دیتے، تیز کرتے کہ میں جلد سے جلد جو ہے مدینہ کے اندر پہنچ جاؤں. حرکا من حبها لفظ حب کا ہے کہ اپنی سواری کو حرکت دیتے تھے کہ جلد سے جلد جو ہے یہ کیا ہے، بولے نا. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. اور علامہ ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری کے اندر جو ہے بیان کیا کہ وفی الحدیث دلالت علی فضل المدینہ وعلی مشروعیت حب الوطن والحنین الیہ. کہ یہ حدیث ایک تو مدینہ کی فضیلت پر دلالت کرتی ہے، اور یہ حدیث وطن سے محبت کی مشروعیت اور جواز اور اس کے لیے مشتاق ہونے پر دلالت کرتی ہے. اب بتائیں، یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ انبیاء جو ہے اپنے وطنوں کے ساتھ محبت کرتے تھے، ہے جی. اللہ اکبر. پھر جو ہے امام راغب اصفہانی، آخری بات، وہ کہتے ہیں کہ محاضرات الادباء میں لولا حب الوطن لخربت بلاد السوء وقیل بحب الاوطان عمارت البلدان. وہ کہتے ہیں کہ اگر وطن کی محبت نہ ہوتی تو پسماندہ جو ممالک ہیں، بیکورڈ تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں، وہ تباہ و برباد ہو جاتے. ارے یہ محبت ہے وطن کی کہ لوگ جو ہے ایسے ایسے علاقوں کے اندر رہ رہے ہیں کہ آپ جا کر دیکھیں تو حیران ہوتے ہیں کہ بھائی یہاں پر یہ رہ کیوں رہے ہیں، ادھر اٹریکشن کیا ہے. یہاں پر صحرا ہے، 5 میل جو ہے پانی بھرنے کے لیے جاتے ہیں، صاف پانی پینے کو نہیں ملتا ہے، نہ کوئی اسکول ہے، نہ مدرسہ ہے، نہ تعلیم ہے، نہ وہاں پر کوئی فصل ہو رہی ہے، کچھ نہیں ہے. لیکن اپنے علاقے کی محبت میں جناب وہاں پر ڈٹے بیٹھے ہیں، وہاں سے حرکت نہیں کر رہے ہیں یا نہیں. تو کہتے ہیں امام راغب اصفہانی کہتے ہیں کہ اگر وطن کی محبت نہ ہوتی تو پسماندہ ممالک تباہ و برباد ہوتے. لوگ سارے اپنے ملکوں کو چھوڑ کر کہیں نکل جاتے جہاں ان کو زیادہ آسائشیں ملتی، جہاں ان کو زیادہ جو سہولتیں ملتی. لیکن لوگ اپنے ملک کے اندر پھر بھی جو ہے مار پڑ رہی ہے، ظلم ہو رہا ہے، عزتیں لٹ رہی ہیں، لیکن جو ہے اور کوئی آرام اور سکون نہیں ہے، پھر بھی کہتے ہیں پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد. بھئی یہ کیا جذبہ ہے؟ کھانے کو روٹی نہیں مل رہی لیکن پاکستان زندہ. اپنے یہ اللہ نے انسان کی فطرت کے اندر، اس کی طبیعت کے اندر اس چیز کو، جس طرح آٹا جو ہے جب گوندتے ہیں تو نمک اس کے اندر جو مل جاتا ہے، اسی طرح سے محبت وطن کی جو ہے ہمارے خمیر کے اندر گوند دی گئی ہے.
اس کو علیحدہ نہیں کیا جا سکتا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ہے کسی نے جو رزق میں کمی کا جو ہے شکوہ کیا تو آپ نے بڑا پیارا جواب دیا. اس نے کہا رزق میں کمی ہے تو آپ نے فرمایا کہ لو قنع الناس بارزاقہم قنوعہم باوطانہم. آپ نے فرمایا کہ کاش لوگ اپنے رزق پر بھی ایسے ہی قانع ہوتے، اپنے رزق پر بھی ایسے ہی قانع ہوتے جیسے اپنے اوطان پر قناعت اختیار کیے ہوئے ہیں. کہ دنیا کے اندر ایسے ایسے وطن ہیں کہ جو بالکل جو ہے ٹین ڈبڑی ہے، اس کے اندر کچھ نہیں ہے، لوگ انتہائی مفلسی کے عالم میں رہ رہے ہیں. بچے دیکھو سوکھے ہوئے، جس طرح ہڈیوں کے اوپر کھال جو ہے چڑھا دی گئی ہو، لیکن پھر بھی اپنے وطن کی محبت میں جو ہے وہیں پر ڈٹے ہوئے ہیں، مر رہے ہیں، کھپ رہے ہیں، لیکن اپنے وطن کو نہیں چھوڑ رہے ہیں. ہے یا نہیں؟ اللہ اکبر. پھر امام راغب جو لکھتے ہیں کہ حب الوطن من طیب المولد، فرماتے ہیں کہ عمدہ فطرت والے لوگ ہی اپنے وطن سے محبت کرتے ہیں اور اس کی خدمت کرتے ہیں. جو چبل ہوتے ہیں، کیا ایک پنجابی کا لفظ ہے چبل لوگ، وہ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں جی کیا ملک کی محبت اور یہ وہ. آپ نے فرمایا جو عمدہ فطرت والے لوگ ہوتے ہیں، جو عمدہ طبیعت والے ہوتے ہیں، جو نفیس لوگ ہوتے ہیں، جو باذوق لوگ ہوتے ہیں، جو اچھے انسان ہوتے ہیں، سمجھے نا، وہ اپنے وطن سے محبت کرتے ہیں، اور صرف محبت نہیں کرتے، اپنے وطن کی خدمت بھی کرتے ہیں. پھر آخری بات جو بعض جو فلاسفہ نے کہی کہ فطرت الرجل معجونۃ بحب الوطن، فرمایا کہ فطرت انسانی کو وطن کی محبت سے گوندا گیا ہے. یعنی انسان کے خمیر کے اندر وطن کی محبت کو کوٹ کوٹ کر رکھ دیا گیا ہے. وہ انگلینڈ میں رہے، وہ اٹلی میں رہے، وہ اسپین میں رہے، فرانس، جرمنی، ہالینڈ، بیلجیم، ڈنمارک، ناروے، کینیڈا، امریکہ، کہیں رہے، عرب کنٹریز کے اندر رہے، ہاں جی، لیکن دل جو ہے اپنے وطن کے ساتھ ہی رکھتا ہے، دھیان اپنے وطن کی طرف ہی لگا رہتا ہے. تھکا آ رہا بندہ کام کر کے جب آتا ہے ٹی وی لگاتا ہے، سب سے پہلے خبریں لگاتا ہے، سب سے پہلے خبریں لگاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ بھائی کیا ہوا آج ہمارے ملک میں، ہے یعنی وہ اپنے آپ کو باخبر رکھنا چاہتا ہے، وہ اپنے آپ کو ملک کے ساتھ کنیکٹ رکھنا چاہتا ہے. ٹھیک ہے، اچھی خبریں نہیں بھی مل رہی لیکن اچھی خبروں کی امید میں جو ہے وہ اپنے ملک کے ساتھ وابستہ رہتا ہے. ٹھیک ہے نا. اور بہت ساری ایئر لائنیں ہیں لیکن پی آئی اے سے سفر کرنے میں جو فخر محسوس کرتا ہے، حالانکہ نہ سیٹیں اچھی ہیں، نہ جو ہے سروسز اچھی ہیں، نہ کوئی اور فیسلٹیز ہیں، کرائے بھی مہنگے ہیں، لیکن جی پی آئی اے کے ساتھ جائیں گے، اپنی ایئر لائن ہے. کیا ہے یہ ملک کی محبت ہے. جو کچھ بھی ہے اپنے رزق حلال سے اور محنت کی کمائی سے جو ہے آپ اپنے جو پیچھے رہنے والے ہیں، رشتہ دار ہیں، غریب غربا ہیں، علاقے محلے کے لوگ ہیں، آپ یہاں سے جو ہزاروں پاؤنڈ جو بھیجتے ہیں، یہ 25 ارب ڈالر سال کے ایسے ہی تو نہیں بن جاتے. لوگ بھیجتے ہیں تو ہی بنتے ہیں نا. اتنی پاکستان کی تجارت نہیں ہے بیرونی جتنا جو ہے اوورسیز جو یہ ریمیٹنس بھیج کر جو ملک کی خدمت کرتے ہیں. تو یہ جو محبت ہے یہ سن لیں، اس سے نہ اللہ نے منع کیا، نہ اس کے رسول نے منع کیا، نہ دین شریعت کو اس سے روکتی ہے. اپنے اور جو ہے اپنے وطن سے محبت نہ کریں، اپنی دھرتی جو ہے وہ ماں ہوتی ہے، جو اپنی ماں سے محبت نہ کرے وہ انسان ہے. ایسے شخص کو انسان کہنا بھی انسانیت کی توہین ہے. ٹھیک ہے نا. آپ کی جو سگی ماں ہے اس نے آپ کو پیدا کیا، اور زمین اور دھرتی بھی جو ہے آپ کو اپنی آغوش میں پالتی ہے، پوستی ہے، آپ کو جوان کرتی ہے، آپ کو شناخت دیتی ہے. اس دھرتی کے ساتھ آپ کی شناخت ہے، ورنہ ہم کیا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے اپنے ملک پاکستان سے محبت کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے لیے ہم جو بھی قربانیاں دے سکتے ہیں اس قربانی کو دینے سے ہمیں کبھی بھی جو دریغ نہیں کرنا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب پر کرم فرمائے.